خانہ کعبہ کے ماڈل کی جو گھڑی تھی. اب بتائیے, تحفہ تو تحفہ ہوتا ہے, اور وہ تحفہ اگر وزیر اعظم پاکستان کو ملتا ہے تو وہ وزیر اعظم کو نہیں, وہ 22 کروڑ عوام کو ملتا ہے. آپ خان صاحبان کو ملتا ہے, پنجاب کے عوام کو ملتا ہے, سندھ کے عوام کو ملتا ہے, بلوچستان کے عوام کو ملتا ہے, قبائلی عوام کو ملتا ہے. یہ آپ کی عزت ہے. اور پھر اس سے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل ہو, اس تحفے کو بیچ کر پیسے جیب میں ڈال لینا, اس سے بڑی پاکستان کی عظمت اور اس سے پاکستان کی بے توقیری نہیں ہو سکتی. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں, یہ میں بات تہمت برائے تہمت کے حوالے سے نہیں کر رہا. بخدا میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اس حوالے سے جتنی بے توقیری ہوئی ہے, شاید دوبارہ اللہ نہ کرے رہتی دنیا تک کبھی پاکستان کے نام کو اس طرح کوئی اور بیچ سکے. آج وہ دوست ممالک کیا کہتے ہوں گے کہ ہم تو ان کو تحفے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. مولانا صاحب آپ کو بہتر طور پر بتائیں گے کہ آپ تحفے تحائف آپ دیا کریں تاکہ اس سے محبت بڑھتی ہے. انہوں نے محبت بڑھانے کے لیے پاکستان کے عوام کو یہ تحفے دیے, اور انہوں نے جناب تحفے بیچ کر اس محبت کا جنازہ نکال دیا. تو پھر اگر یہ سوچ تھی تو یہ منصوبے پھر کیوں نہ بند ہوتے؟ دن رات دشنام ترازی, الزام تراشی, کہ یہ سب 2017 تک کی بات ہے. اس کے بعد ہر چیز پر ایک غلاف رکھ دیا گیا اور کمبل تان کر خواب خرگوش میں وہ حکومت محو ہو گئی. اور یقین کریں کہ یہ جو مغربی روٹ ہے ڈیرہ اسماعیل خان روڈ تک, یہ وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا یہ اس کا حصہ ہے, اور جو کہ 2017 میں اس کا پورا پلان بن چکا تھا. جو حکومت آئی جس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کیا, انہوں نے ان منصوبوں کو بھی بالکل سرد خانے میں ڈال دیا, اور اس کے بعد ترقی خوشحالی نام کی بات ختم ہو گئی. حتیٰ کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں, برادر ممالک ہیں, وہ ہم سے ناراض ہو گئے. اور ابھی میں چین ہو کے آیا تو چینی حکومت نے, میں پہلا مہمان تھا, یعنی کووڈ کے بعد کسی کو انہوں نے اگر دعوت دی تو پاکستان کے اس خادم کو دعوت دی, اور یہ دعوت مجھے نہیں تھی, یہ دعوت آپ کی تھی, پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی تھی. یہ آپ کی عزت تھی. جس طرح پاکستان کی عزت کو عمران نیازی نے خاک میں ملایا. تو میں چین کی بات کر رہا تھا, میں جب چین میں انہوں نے بڑی پاکستان کی میری عزت کی. میرے ساتھ مولانا اسد صاحب تھے, میرے ساتھ احسن اقبال صاحب تھے, مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں. تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اور چینی وزیر اعظم نے کتنی ہماری پاکستان کی عزت کی. تو میں جب واپس آیا تو مجھے کسی نے کہا کہ دورہ کیسا رہا. میں نے کہا کہ بے پناہ انہوں نے محبت کی اور بڑا احترام کیا, اور بڑی وہ خوش دلی سے ملے, اور صاف محبت ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی. لیکن دس از جسٹ میلٹنگ آف دی آئیز, یعنی برف پگھلی ہے. کیونکہ چین جیسے دوست ملک کو اور دوسرے برادر ملکوں کو اس حکومت کے سربراہ عمران نیازی نے اتنا ناراض کر دیا تھا کہ میں اگر کوئی ایک واقعہ آپ کو یہاں بتا دوں تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. میں آتا ہوں آج اس منصوبوں کے حوالے سے, لیکن یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب 11 اپریل کو میں نے حلف اٹھایا تو مجھے بھی احساس نہیں تھا کہ پاکستان کی معیشت اتنی زیادہ تباہ ہو چکی ہے. IMF کا معاہدہ ختم ہو چکا تھا, پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. ڈیفالٹ کو کیا کہتے ہیں؟ دیوالیہ. پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا تھا. کسی کو شک نہیں تھا
لیکن اس قدرت کو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ مخلوط حکومت کی کاوشوں سے اور تمام اداروں کی پوری کاوشوں سے اور علماء کرام مولانا صاحب کی دعاؤں سے اور دوسرے ہمارے جو پاکستان کے جو ہمدرد ہے ان کی محنت اور تعاون سے پاکستان کو الحمدللہ اس مخلوط حکومت نے دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. اور آج طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بے پناہ چیلنجز ہیں. کسی کو اس میں کسی غلطی کا یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. سیلاب آیا, اس نے پاکستان کو $30 ارب کا نقصان پہنچایا اور پاکستان کا خزانہ خالی تھا. 88 ارب ہم نے اپنی جیب سے سیلاب زدگان کے حوالے کیے. ابھی بھی اس کے اوپر کام جاری ہے. اسی طرح معیشت جو ہے دنیا میں اس وقت کساد بازاری ہے. وہاں پر جو روس اور یوکرین کی جو جنگ ہو رہی ہے اس نے تیل کی قیمتوں کو آسمانوں تک پہنچا دیا, اور اس وقت گیس اور تیل پاکستان کے لیے یعنی آسان قسطوں یا اچھی قیمتوں پر حاصل کرنا محال ہے. اور اسی طریقے سے دنیا میں نے جس طرح کہا کہ اب ریسیشن شروع ہے تو ہمیں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. اور بھی میں باتیں یہاں پر بیان کر سکتا ہوں, لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بڑے یہ چیلنجز ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. انشاءاللہ میں آپ کا خادم اور یہ مخلوط حکومت کے نمائندے, ہمارے تمام حکومتی مشینری اور تمام ادارے مل کر انشاءاللہ پاکستان کو اس مشکل سے نکالیں گے. شرط یہ ہے کہ ہم دن رات محنت کریں, کوشش کریں, ایمانداری سے ایک ایک پائی کے امین بن کر وہ وسائل عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نچھاور کریں گے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم پہرا دیں گے اور آپ انشاءاللہ آپ اچھی طرح رات کو سو سکیں گے اور پاکستان ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہوگا. صرف نعروں سے نہیں, مرثیوں سے نہیں, اشعار سے نہیں, محنت محنت اور محنت سے اور کامن محنت سے. اور مشکل وقت آتے ہیں قوموں کے اوپر, لیکن انشاءاللہ ہم ان مشکلات سے ضرور گزریں گے. میں آج کے اس منصوبوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا اسلام آباد ڈیرہ اسماعیل خان وہ مکمل ہو چکی. 6 گھنٹے کا سفر اب 3 گھنٹے میں ہوتا ہے, 3 گھنٹے میں, 2 گھنٹے میں, کہتے ہیں 2 گھنٹے میں ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور اب جو ڈیرہ اسماعیل خان جو ذوب کا جو کوریڈور ہے مغربی روٹ, اس کے اوپر پچھلی حکومت نے ایک اینٹ تک نہیں رکھی تھی. اب آج جو 50 کلومیٹر کا یارق ساگو ذوب یہ جو ہے سیگمنٹ, اس کے اوپر آج ہم نے, اور یہ 2017 میں یہ سارا کام مکمل ہو چکا تھا.